السلام علیکم، پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی لڑکانہ سندھ پاکستان سے ایک مسجد کے امام کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں مولانا محمد یاسین نامی ایک شخص 10 سال کے بچے کے ساتھ مسجد کے محراب میں بدفعلی کر رہا ہے۔ اس بچے کے والد کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا 10 سال کا ہے اور اس پورے انسیڈنٹ کے بعد اسے بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آخرکار یہ شخص گرفتار ہو چکا ہے۔ استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے جو مسجد کے اندر سو کالڈ مولوی جو ہیں، وہ مسجد کے اندر، وہ بھی مسجد کے محراب کے اندر ایک 10 سال کے بچے کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا، جس کا ویڈیو منظر عام پہ آ گیا۔ تو میرے بھائیو، آج دیکھتے ہیں کہ یہ جو بدفعلی ہے کتنا بڑا جرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، وہ آج ہمیں بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ مولویوں نے اسے جماعت کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، اور بھائی اللہ رسول کی محبت یہ ہے، اللہ رسول کی محبت یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور لوگ اس کی سفارش کے لیے آئے، اور سفارش کے لیے کون آیا؟ اسامہ ابن زید۔ یہ وہ صحابی تھے کہ جب نبی اسلام غصے کی حالت میں ہوتے تھے نا، اسامہ کے ذریعے سفارش ڈلواتے تھے۔ یہ نبی اسلام کے پوتوں کی جگہ تھے، زید ابن حارثہ کے بیٹے۔ بخاری میں آتا ہے کہ زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو حضور نے بٹھایا ہوتا تھا، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو۔ مقام ہے، اسامہ کے ذریعے سفارش کروائی۔ نبی الاسلام کو اتنا غصہ آیا، آپ نے مسجد نبوی میں ممبر لگوایا، نماز کے بعد آپ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے برباد ہوگی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے، عوام کے لیے اور۔ اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ فاطمہ کون؟ جو بخاری مسلم میں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ نبی الاسلام نے ایک ایگزامپل کے طور پر بات کی تھی۔ تو یہ تھی اللہ رسول کی محبت کہ آپ ڈیٹرنس کرتے۔ ونس جب عدالت میں کوئی مقدمہ آ جائے تو یاد رکھیے گا، پھر ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش ہونا ہوتا ہے۔ چور کو آپ اس وقت تک معاف کر سکتے ہیں جب تک عدالت میں مقدمہ نہ آئے۔ اگر عدالت میں مقدمہ آ گیا پھر آپ چور کو معاف نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ مال بھی واپس کر دے۔ پھر اسلام کا جو قانون ہے وہی اپلائی ہوگا۔ یہ جو بدکاری والا معاملہ ہوا تھا، اس میں معافی والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، اس میں تو حد جاری ہونی ہے جو شریعت نے اس کی سزا بتائی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں، یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ قرآن حکیم میں 8 مقامات کے اوپر قوم لوط کی تباہی کا ذکر اللہ نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو یہ زنا والا معاملہ ہے، بدکاری والا، اس کو قرآن نے اتنا ایڈریس نہیں کیا جتنا یہ بدفعلی والے معاملے کو، مرد کا مرد کے ساتھ برائی کرنا، ہومو سیکچولیٹی، اسے ایڈریس کیا۔ 8 مقامات پہ تو پوری تفصیل کے ساتھ، اور ان میں بھی 4 مقامات ایسے ہیں، سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر اور سورہ الذاریات، جس میں قوم لوط کی تباہی کا پورا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جب ان میں یہ برائی پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا، اور ان کی قوم کے لوگ وہاں آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے مہمان ہیں، کاش میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا، میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو۔ تو پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس آپ نے راتوں رات اہل ایمان کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑنا ہے، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں۔ اب اہل ایمان، وقت جب آیا تو کون نکلا اہل ایمان؟ صرف 2 بیٹیاں۔ ان 2 بیٹیوں کے جو شوہر تھے وہ بھی اہل ایمان نہیں نکلے، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ خود اپنی بیوی ان کی وہ ساتھ نکلی، لیکن راستے میں اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہائے میری قوم، اسے بھی آ کے اس کے حصے کا پتھر لگا۔ فرشتوں نے کہا تھا آپ نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا،
یہ جو ہماری کہانیوں میں بھی ایک چیز مشہور ہے نا کہ مڑ کے پیچھے دیکھا تو پتھر ہو جاؤ گے، بیسیکلی یہ قرآن سے یہ چیز نکالی گئی ہے. اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، اس کے حصے کا بھی پتھر لگا. اور قرآن میں جس طریقے سے اس قوم کے عذاب کا ذکر ہے، کسی اور قوم کے عذاب کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پوری بستی کو الٹ دیا اور ہر بندے کے حصے کا پتھر اسے آ کے لگا اور اس کی ڈیتھ ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب پیدا کر دیا، کوئی آتش فشاں پھٹا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر پتھر کی ڈیوٹی لگائی کہ کسے جا کے لگنا ہے. اور یہی سزا ہے اس عمل کی. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے ابن عباس کا فتویٰ. مشکات شریف کے اندر بھی آیا ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام یہ سزا اس کی تجویز کرتے تھے جو قرآن میں آئی ہے کہ ایک بلند عمارت سے ایسے لوگوں کو زمین پہ گرایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بستی کو الٹا تھا، اور اس کے بعد اگر وہ زندہ بچ جائیں تو پتھر مار کر سنساری کر کے ان کو قتل کر دیا جائے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جو کوئی برضا یہ عمل کرتا ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور اسی حدیث میں موجود ہے یہ ملعون ہے. پھر جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، خواہ وہ مرد کے ساتھ کرے یا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یہ والا عمل کرے، خواہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو. یعنی یہ والا جو کام ہے یہ حرام ہے. کافی ساری احادیث ہیں مشکات میں اور جامعہ ترمذی میں بھی، سنن ابی داؤد کے اندر، مسند احمد میں بھی اس کے کافی ایک طرق موجود ہیں. میں کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، بار بار ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ڈیٹرنس قائم ہونی چاہیے، ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے، تبھی معاملات جو ہے وہ آگے چلیں گے. ادروائز یہ سارا سلسلہ اس طریقے سے ریپیٹ ہوتا رہے گا. اور پھر یہ سزائیں اعلانیہ ہونی چاہیے، جو سورہ نور میں آیا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ویٹ کرے گا اسے، ان کے سامنے ہو تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو. آپ دیکھ لیں آپ کے پڑوسی ملک کے اندر یہ گناہ بہت زیادہ ہے. افغانستان میں انہوں نے اعلانیہ سزاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے. بہرحال اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ تعالی معاملہ تھم جائے گا. لیکن یہاں پہ تو فوراً جو ہے وہ مولوی میدان عمل میں اتر آتے ہیں. ابھی دیکھ لیں وہ جو 2 گلے پھاڑنے والے ہیں، عید کا موقع ہے، بجائے لوگوں کو کوئی قرآن و سنت کی تم تعلیمات دو، عید کے موقع کے اوپر ہاتھ کھڑے کروا رہے ہیں کھلے میدان میں کہ جی ہم عید کے بعد بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں فرقوں کا نام لے رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ اتحاد امت ہو گیا. اس کام میں اتحاد امت ہے، ان کا منہ کالا کرنے میں. کہتے ہیں تینوں علماء کال دیں گے اور ہم پرامن احتجاج کریں گے. اور آگے سنیں پرامن احتجاج کیا ہے، فلاں چوک بند کر دیں گے، فلاں روڈ بند کر دیں گے. یہ پرامن احتجاج ہے، کنٹرول انوائرمنٹ میں نہیں. یہ عید کے خطبے ہو رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جی وہ جی اس لیے کر رہے ہیں کہ جی اس قاری کا نام معاویہ ہے، ان کو معاویہ سے چیڑا ہے. اے دلیل پہ دیں دے جے. تو اللہ کے بندو، جو مفتی عزیز تھا، مفتی عبدالعزیز، اس کی تو ویڈیو بھی آ گئی تھی. اس کو اگر سزا دی جائے تو تم کہو گے کہ تو العزیز تو اللہ کا نام ہے، ان کو اللہ سے بغض ہے. پھر یہ نالوجی بن دی ہے نا. یہ کون سا لاجک ہے، میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ کون سی دلیل ہے؟ کوئی علمی بات کرو یار. اور وہ مفتی عزیز بھی آپ کو پتا ہے چھوٹ کے اس نے بھی اپنا اللہ سے مدرسہ بنا لیا ہوا ہے، نکلا کچھ بھی نہیں اس میں سے بھی، وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر واقعات تو ہوں گے اس طریقے سے بار بار. اب پچھلے ویک ہمارے جیلم میں ہی دینا شہر جو ہے، تھانہ دینا کے اندر FIR وہ کٹی ہے. قاری ایک عمران تھا، وہ بھی دیوبندی ہے. 10 بچوں کے نام تو FIR کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے می ٹو کر کے وہ سامنے آیا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ جس باپ نے الزام لگایا جی اس کی کوئی ذاتی چپکلش ہے قاری صاحب کے ساتھ. میں اس بات کو صحیح مان لیتا ہوں کہ ہوگی، لیکن اس میں کوئی شخص اس لیول پہ نہیں اترتا کہ وہ اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی الزام لگوائے. چلو کسی اور کے بچے کے اوپر الزام لگاتا، وہ بندہ رو رہا ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہے،
میرے بچوں کے ساتھ اس نے کیا اور میرے بچوں کو دھمکیاں دی ہیں. میرے پاس وہ میسیجز موجود ہیں. اپنی اولاد کے لیے تو کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بدنام کروائے اسے. اگر اس کی نہیں لگتی تو اس کی پلی لے کے اسے کاری کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا. وہ اندر ہے ابھی بھی. میری ڈی پی او جیلم سے جب بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں وہ اندر ہے. ہمارا کام تو تھا پکڑنا, اب سزا دینا تو عدالتوں کا کام ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ چپ کر کے جو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ سزا دینا عدالتوں کا کام ہے, آپ شواہد مضبوط اکٹھے کریں. میں نے کہا ان کا والد جو ہے وہ تو ویڈیو میں آ گیا. کہتے ہیں میں نے نہیں ویڈیو دیکھی. میں نے کہا ویڈیو دیکھیں آپ, اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ثبوت ہیں. ان کے والد کو بلائیں, بچوں کے ثبوت لیں. اگر آپ مضبوط کیس عدالت کے سامنے پیش کریں گے پھر یہ عدالت سزا دے سکتی ہے. ظاہر بغیر ثبوت کے تو نہیں سزا دی جا سکتی. یہ تو اپنی جگہ ایک اصول ہے. دین تو نہیں کہتا کہ بغیر ثبوت کے سزا دی جائے. اور آج کے اس ماڈرن دور میں ہمارے پاس کافی ذرائع موجود ہیں کہ سزا تک پہنچنے کے لیے سارے ایویڈنس اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. تو مجھے اب خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ پچھلے ویک میں نے تاندلیاں والا واقعہ ڈسکس کیا اور آج مجھے اپنے جیلم کا واقعہ ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ بھی میں نے صرف اس لیے کیا کہ چونکہ وہ جیلم شہر کا نام آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اگر اس پہ نہیں بولوں گا تو لوگ کہیں گے جی دیکھیں اپنے شہر کی جب باری ہے یہ تو یہ خاموش ہو گیا. اللہ کے فضل سے ہم خاموش نہیں ہوئے. آپ کو پتہ ہے آج سے آلموسٹ 2 سال پہلے ہمارے اکیڈمی کے ایک اسٹوڈنٹ, ان کے بیٹے کے ساتھ ایک قاری نے کوشش کی تھی اس قسم کی, تو میں نے اسی پلیٹ فارم سے اسے اٹھایا تھا. اللہ کا شکر ہے 7 سال کی قید ہوئی ہے. 3 دفعہ ہائی کورٹ سے, راولپنڈی بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا, ادھر سے بھی ضمانت اس کی کینسل ہو چکی ہے. اب وہ جیل کے اندر ہے اور اس کی فیملی بھی رول گئی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا, بیوی تھی, وہ بھی ناراض ہو کے چلی گئی ہے, شاید وہ طلاق لے رہی ہے. پھر یہ کچھ ہوتا ہے آگے ان لوگوں کے ساتھ. اس نے بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی تھی. اس کوشش کی سزا جو ہے نا وہ 7 سال ہے. چاہے کوئی کرے نہ کرے, پاکستان کے قانون میں کر لے تو سزائے موت بھی ہے, پھر عمر قید بھی ہے. یہاں کہتے ہیں نہیں جی کوشش کی تھی, کیا نہیں ہے, میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا. اس کی ان باتوں نے, ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا اور میرا دل ٹوٹا. جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفعلی کی یا ایسا کچھ کیا. بس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے. جس 7 سال قید کاٹے اللہ کے لیے معاف ہو جائے گا, پھر ٹھیک ہے دنیا میں سزا بھگت لے. تو اس معاملے کو ہلکا نہ جانے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا اتنا دردناک واقعہ, یہ تو ہزاروں میں واقعات پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں اور جو نہیں رپورٹ ہو رہے وہ بھی ہزاروں میں ہیں. یہ تو اب لوگ میڈیا کی وجہ سے تھوڑی جرت کر کے سامنے آ جاتے ہیں, ورنہ لوگ پہلے اس چیز کے اوپر پردہ ڈالتے تھے کہ یار ٹھیک ہے یار وہ ہماری بدنامی نہ ہو جائے. بدنامی والی کون سی بات ہے یار؟ ظالموں کو نہیں روکنا آپ نے, آپ کا شرعی حق ہے. کے پی میں 13 سال کا لڑکا, یار میرے اپنے بچے ہیں ماشاءاللہ. مجھے مطلب میں تو اس طرح کی جب کوئی چیز دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے تو انسان اس کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھتا ہے. 13 سال کا بچہ ہے, ماں نے اسے یکم رمضان کو نئے کپڑے استری کر کے دیے ہیں, اسے کہا غسل کرو بیٹا, ابھی تک تم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, اب تم بالغ ہو گئے, اب تم نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے. پہلے دن گیا, اگلے دن اس کی لاش ملی ہے درخت کی رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی. اسے خودکشی کی کوشش قرار دیا گیا. وہ جب بعد میں پتا چلا تو بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی تھی. اب مجھے بتائیں اس ماں کی, اس کے باپ کی کیا کیفیت ہوگی جس نے مسجد میں بچہ نماز کے لیے بھیجا ہے. بھائی مدرسے میں نہیں بھیجا, مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں. میں تو بالکل یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نصیحت کروں گا کہ اگر بچوں کو مسجد میں لے کے جانا ہے اپنے ساتھ لے کے جائیں. غیر موجودگی میں نماز کے لیے بھی مسجد میں بچوں کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل یہی وہ حالت ہے جس کے لیے پھر خوف, بارش, موسم کا خراب ہونا, یہ خوف ہی ہے نا, صرف مدارس کا مسئلہ نہیں ہے. اور قرآن کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بیچارے اتنے ضرورت مند ہوتے ہیں, 500 میں آج بھی آپ کو 1000 روپے میں قاری گھر آ کے پڑھا جاتا ہے. کوئی ضرورت نہیں مسجد میں بھیجنے کی, آن لائن فیسلٹیز موجود ہیں.
تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور یہ جو مولوی سوکل مولوی جو ایسے گندی حرکت کرتا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔